بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا بادشاہ دیکھا جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کا دل خالی تھا اور ایک دن سب کچھ چھوڑ دیا؟ یہ کہانی سچی اور سبق والی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی زندگی کی۔ وہ بلخ کا ایک بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس دولت اور محل تھے، نوکر چاکر ہر وقت ساتھ رہتے، لیکن اس کا دل خالی تھا۔ اسے سکون کہیں نہیں ملتا تھا۔ راتوں کو وہ بے چین رہتا تھا۔ ایک رات وہ سو رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی اوپر سے، اے ابراہیم، تم کیوں پیدا ہوئے؟ یہ سن کر وہ ڈر گیا۔ فوراً دل پر یہ بات سیدھی لگ گئی۔ اس کا دل بدلنا شروع ہو گیا۔ اس نے فوراً سب کچھ چھوڑ دیا، تخت تاج اور دولت سب چھوڑ دی۔ وہ اللہ کے راستے پر چل پڑا، سادہ کپڑے پہن لیے اس نے اور ایک عام انسان بن گیا۔ اب وہ فقیری زندگی گزارنے لگا۔ وہ بھوک بھی برداشت کرتا تھا، گرمی سردی سب سہتا تھا، لیکن اب اس کا دل بھرا ہوتا تھا کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ دنیا سے اس کا دل ہٹ گیا تھا اور اللہ سے اس کا دل جڑ گیا تھا۔ ایک دن وہ بلخ شہر پہنچا۔ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بادشاہ کی بیٹی کی سواری آئی، ہوا چلی اور پردہ اٹھ گیا۔ اس نے شہزادی کو دیکھ لیا اور اس کا دل اس کی طرف ہو گیا اور وہ سیدھا دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے بات کی۔ اس نے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح چاہتا ہوں۔ سب لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ وزیر نے ہنس کر کہا، کر ایک شرط رکھی، ایک نایاب موتی لا کر دو جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو۔ وہ شرط سن کر خاموش نہ ہوا۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ دریا کے کنارے چلا گیا، پانی نکالنے لگا۔ مسلسل دن رات وہ یہی کام کرتا رہا، نہ کھانا یاد نہ سونا یاد۔ اللہ نے اس کی محنت دیکھی اور مدد کے لیے بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کو۔ وہ وہاں آئے۔ انہوں نے کہا، یہ کام مشکل ہے، اپنی خواہش بتاؤ۔ اے درویش، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ درویش نے ساری بات بتا دی۔ اللہ کے حکم سے دریا بدل گیا، کنارے پر موتی آ گئے، بہت سارے چمکتے ہوئے خوبصورت اور قیمتی موتی۔ اس نے کچھ موتی اٹھا لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ دربار میں واپس آ گیا اور موتی سب کے سامنے رکھ دیے۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ فوراً ایسے موتی کسی نے نہ دیکھے۔
وزیر بھی خاموش ہو گیا۔ اللہ کی قدرت سب نے دیکھی۔ پھر ایک اور مشکل آئی۔ شہزادی کو مردہ سمجھ لیا گیا اور اسے دفن کرنے کے لیے لے جانے ہی لگے تھے، لیکن وہ حقیقت میں زندہ تھی کہ ایک حکیم وہاں آ گیا۔ اس نے اس کی بیماری پہچان لی، اس نے دوا دی اور علاج کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گئی، اس کی آنکھیں دوبارہ کھل گئیں۔ سب کچھ ایک معجزہ لگ رہا تھا۔ پھر دونوں کا نکاح ہو گیا اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ وہ محل میں نہیں رہے بلکہ ایک سادہ جھونپڑی میں رہنے لگے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کا دل خوش تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ وہ بچہ بہت نیک تھا، بچپن سے ہی اچھا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے دیکھا، اس کا دل اس بچے کی طرف آ گیا۔ جب اسے سچائی معلوم ہوئی تو وہ بہت رویا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے کہا، واپس محل آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے سادگی کو چنا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ زندگی پسند ہے، اللہ کی رضا ہی سب کچھ ہے۔ دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اصل خوشی اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے، مگر بات سب کے دل میں بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سکھایا، اپنا دل صاف رکھنا ضروری ہے۔ کم بولو اور اچھا بولو، دوسروں کی مدد کیا کرو۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس کا دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، یہ یاد رکھو۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔